الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سیگمنٹ ہے ہمارے سلسلے کا ایک موضوع مدنی مذاکرے سے۔ جی ماد بھائی، کون سا موضوع ہے آج مدنی مذاکرے سے؟ دیکھیں، موضوع تو بہت سارے ہوتے ہیں، ہم تو سلیکٹڈ موضوعات کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے گالی۔ اب یہ گالی جو ہے ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی رائج ہے اور ایک طبقہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کچھ اس موضوع کی تفصیل اور ہمارے جو سلیکٹڈ موضوعات ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ بات ہوگی، مگر یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ ہمارا طریقہ کار اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو موضوع شروع ہو وہ امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے ہی سے شروع ہو۔ پہلے ہم یہ آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ گالی جس سے سرزد ہو جاتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، وہ بعد میں دکھائیں گے، پہلے یہ دکھاتے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف، یعنی خود کو ہلاکت میں ڈالنے جیسا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک برائی ہے نا، برائی کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز برائی سے بچنے کا ذہن ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے ہمیں نیکیوں کی، برائیوں کی پہچان، اسے لفظ معرفت کہتے ہیں، پہچان عطا کی ہے، بتائی ہے، سمجھائی ہے، اور ہمیں ترغیب دلائی ہے اچھائیوں کی طرف آنے کی، برائیوں سے بچنے کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سمجھے، جیسے گالی ہے نا، یہ ایک ظاہری گناہ ہے، یعنی ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں ایک گمان کیا، دل میں ایک بات پیدا ہوئی اور دل ہی میں فیصلہ کر لیا یہ صحیح ہے، یعنی کسی سامنے والے شخص کو غلط جان لیا، شرعی دلیل کے بغیر، کوئی مضبوط بات آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے گمان تھے، وہم و گمان تھے، دل ہی میں آیا، دل ہی میں فیصلہ کر دیا، یہ ایک دل کا گناہ کر دیا آپ نے۔ تو اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے اندر اچھائی ہوتی ہے، یعنی ایک کام کرنا، بس مجھے کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، دل میں فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ نے وہ کام کر لیا، یہ دل کا جو فیصلہ ہونا ہے یہ ایک دل کی اچھائی ہے۔ تو اسی طرح کچھ اچھائیاں، کچھ برائیاں دل سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ اچھائیاں، برائیاں یہ ظاہری طور پر، ظاہری عمل کے تعلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ گالی ظاہری عمل ہے۔ پہلے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے کچھ چیزیں شریعت اسلامیہ نے لازم کی، اس میں عقائد بھی ہیں، اسلامی نظریات کا درست ہونا بھی ہے، اس کے جو اس سے تعلق رکھنے والے عبادت کے ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہیں، معمولات ہو گیا، تجارت ہو گئی، لین دین وغیرہ ہوا، کسی کو قرض دینا ہوا، کسی سے قرض لینا ہوا، کسی کی چیز امانت رکھنی ہوئی، ان کے بھی ضروری معمولات ان کو آنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ ظاہری باطنی گناہ، ظاہری باطنی جو یہ نیکیاں ہیں، اس کی ایک کیٹیگری ہے جس کو مہلکات منجیات کہا جاتے ہیں، اس کے ضروری مسائل آنا چاہیے۔ تو اب انہی میں سے ایک چیز آ گئی، ظاہری گناہ میں سے ایک گالی آئی۔ تو گالی کو سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھا جائے کہ گالی ہے کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے گالی کی تعریف، یعنی اب آپ یہ دیکھیں، انسان کو اللہ پاک نے
پیدا فرمایا, ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا, وہ ہمارا مالک ہے, اور ہم پر عبادت کو لازم کیا, تو کچھ عمل اختیار کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہوئی, اور کچھ علم حاصل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوئی. ٹھیک ہے, خواہ وہ عالم ہو, خواہ وہ جاہل ہو, جی, خواہ وہ وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, اس کی شرعی ذمہ داری کچھ علم کو جاننا بھی ہے. جب اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہے, یعنی بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ہر جو نعمت بندے کو ملی وہ اس کا فضل ہی ہے. یعنی انسان کو جو نعمت ملی وہ یوں نہیں کہ وہ اس کا حقدار تھا, بلکہ اللہ نے فضل سے ہی عطا فرمائی کہ وہ کسی نعمت کا حقدار نہیں تھا. تو اللہ کریم نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں جی, تو اس نے اللہ پاک نے کچھ عبادات کو لازم کیا, کچھ چیزوں کو لازم کیا, تو ان لازم چیزوں کو جاننا بھی لازم ہوا. صحیح, بھائی نماز اگر لازم ہے تو نماز کے ضروری مسائل جاننے پڑیں گے, گالی سے بچنا اگر لازم ہے تو گالی کے ضروری معلومات کا آنا بھی ضروری ہے. تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جیسے تعریف ہو گئی, ڈیفینیشن ہو گئی, یہ بہت کمپلسری چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کی اویرنس پیدا کرنے کے لیے اسے ڈیفائن کیا جائے, اسے پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا چیز ہے, اس سے کس چیز سے مجھے روکا گیا ہے یا کس چیز کو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو تعریف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ڈیفینیشن واضح ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی کے مطابق آپ چیز سمجھیں گے. جیسے سمجھیں جی, ایسی بات کہنا جس سے انسان یا اس کے والدین, آباء و اجداد وغیرہ, ان کی عزت خراب ہو. اللہ, یعنی اب یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بڑے گڑے گڑے لفظوں کا ہوتا ہے وہی نہیں ہے گالی. اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی, بڑی پیاری مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ مثال بھی بیان کی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو گدھا کہنا, سور کہنا, یہ بھی گالی ہے. یعنی معزز آدمی ہے, اس سے آپ ایک بات کہیں گے, گدھا ہی کہہ دیا اس کو, سامنے والے کو فلاں چیز کو یہ کہہ دیا, تو یہ والی باتیں بھی شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دی. کسی شخص کو اس طرح کے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک بات, جس طرح مدنی گلدستے کے اندر کچھ روایات بیان ہوئی ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ترجمہ, بری بات کا اعلان کرنا اللہ پاک پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, مگر مظلوم سے, اور اللہ سننے والا, جاننے والا ہے. علماء نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے. یعنی اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی کو گالی دی جائے. یعنی آپ یوں سمجھیں, آپ اس طرف آ گئے, کس طرف آ گئے کہ مجھے ایک چیز سے میرے رب نے منع کیا, ٹھیک, ایک چیز سے مجھے دین نے, مجھے اسلام نے, شریعت نے روکا ہے کہ اس بات کو تمہیں نہیں کرنا. کس بات کو نہیں کرنا؟ اب آپ اس چیز کو جانیں گے اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ, اس کی تعریف کے ساتھ کہ بھئی یہ چیز ہے, اس سے مجھے رکنا ہے. صحیح. دوسری چیز, اس کی مثالیں بھی پتہ ہوں. جیسے غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر امیر سنت نے 1800 سے زائد مثالیں غیبت اور دیگر چیزوں کی بھی, کچھ چغلی وغیرہ کی, کسی اور موضوع کی بھی ہیں وہ, تو ان کو جمع کیا کہ لوگ مثالوں سے بہت ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں. اب مثال ایک ذہن میں ہوگی کہ آپ کے ذہن میں ایک تو تعریف ہونا اور ایک مثال کا ہونا, یہ فائدہ مند ہے کہ یار کسی کی عزت خراب ہو ایسی بات مجھے بولنی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایکوریٹ بات ہے, لیکن ہم تو آپس میں کچھ بھی کہہ لیتے ہیں, ہم تو کوئی عزت خراب نہیں ہوتی ہماری تو آپس میں, لیکن باتیں وہی کر رہے ہیں. بڑی معذرت کی بات ہے, آپ وہ ہے بلا تمثیل, آپ کی بات کو یوں نہیں کہہ رہا آپ کی طرف کر کر,
کوئی اگر یہ بولے نا تو میں اس کو یہ بولوں گا بھائی عزت دار کی عزت ہوتی ہے. جب بندے بیٹھے ہوتے نا 4 دوست تو وہ عزت دار والا ماحول نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں کا جو ایک کلچر ہے نا اس کے اندر ایک عزت دار ماحول ہی نہیں ہے. جب ہم بیٹھے ہیں 4 دوستوں کے اندر, وہ آ کر 4 بیٹھے ہیں, 4 بیٹھے ہوں گے تو پہلی بات گالی ہوگی, او فلاں نے تو کہاں تھا اتنی دیر کر دی, کیا کر دیا, فلاں چیز کر دی, وہ تو ایسا تھا, وہ تو یوں تھا, اس کے لیے ایک جملہ بول دیا, اس کے لیے ایک جملہ بول دیا. تو ہمارا چونکہ ایک لائف سٹائل یا ہمارا ایک کلچر ایسا ہے یا ہماری ایک گیدرنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر اس چیز کو فیل نہیں کیا جا سکتا. خیر بات میں آپ کو جو میں نے عزت دار والے لفظ بولا تھا نا, یہ ایک ہوتا ہے تعزیر و حدود کا باب. مینز قاضی اسلام ہوگا نا تو اب سزا دے گا. اب یہی لفظ ہے نا, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جو پوری بات لکھی ہے نا وہ یہ لکھی ہے حد اور تعزیر کے باب میں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اسلام نے دیکھیں قاضی کو ایک کام کا اختیار دیا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں جو قاضی سمجھے اتنی جو مناسب سزا ہو وہ دے سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو آپشنز دیے ہیں اور اس کو سلیکشن کی اجازت دی ہے, کیونکہ قاضی کا منصب بھی جس کے پاس آئے گا اس کے اندر اس کی صلاحیت اور ایبلٹی ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ یہ اگر پرابلم ہوئی یا یہ فرض کریں کہ یہ ایک کیس آیا, اس پرٹیکولر کیس کی یہ پرٹیکولر سزا ہے, اس کو حد کہتے ہیں. تو اب وہ چیز جب شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ثابت ہو جائے گی تو اب قاضی کے لیے بھی لازم یہی ہوگا, قاضی اسلام جو حکم شریعت نے دیا ہے اسی کو فالو کرے گا. اپنی اس کی کوئی ثواب دید یعنی اس کی اپنی کوئی اس میں رائے نہیں ہوگی, اس کو آپشنز بعض چیزوں میں. تو گالی اگر کسی نے دی ہے تو اس کے معاملے میں اس میں یہ لکھا کہ یہ جو لفظ ہے نا گدھا اور سور, جو میں نے مثال بیان کی میراج شریف میں یہ لکھا ہے, فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ معزز کو اگر اس نے کہا نا کسی عزت والے آدمی کو یہ لفظ کہے تو اس کو تعزیر کی جائے گی. تو اب وہ والی بات ہے کہ اس کا ایک مفہوم مخالف یہ ہے, یہ جو 4 گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے غیر معزز حضرات دوست ہیں نا تو ان میں آپس میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عزت دار آدمی کو کہہ ہی نہیں رہا, تو یہ اس کی ایسی پوزیشن ہے. تو یہ جو 4-6 گیدرنگ کے اسپیشلی ہمارے ٹین ایجرز بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا ٹین ایجرز کی جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ایک گروتھ ہوتی ہے. اچھا گروتھ, ان کی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, گروتھ ہونے کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزیں, یعنی یوں سمجھیے کہ ایک موبائل ہے, اس کے فنکشنز وہ ٹین ایجرز کو زیادہ آئیں گے, بزرگوں کو کم آ رہے ہوں گے. آپ یوں سمجھے کہ اس کی گروتھ تو ہو رہی ہے, وہ نئی چیزوں کی طرف تو ہے, نئی چیزیں اس کے پاس آ رہی ہیں, نیا کلچر آ رہا ہے, لوگوں کی ایک نئی گیدرنگ آ رہی ہے. اس طرح کی گیدرنگ میں یہ جو طبقہ بیٹھا ہوتا ہے تو یہ اب اپنی کچھ ایفیشینسی شو کرنے کی طرف آ رہا ہوتا ہے, کسی طرف آ رہا ہوتا ہے, ان چیزوں کے لحاظ سے فارغ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ماحول بنتا ہے کہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس میں اس شخص کی یعنی جو گالیاں دے رہا ہے اس میں اس کی کچھ آپ سمجھے کہ گڈ ول بن رہی ہے, کچھ ویلیو بن رہی ہے, کچھ اس کا آپ یوں سمجھے کہ ایک روب اور ایک حکومت بن رہی ہو یا کوئی ایک پوزیشن بن رہی ہو. تو وہ ان چیزوں کی خاطر ایسے کام کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کی یہ حرکت یہ بتا رہی ہے کہ وہ شرعاً عزت داری آدمی نہیں ہے, کہ وہ شخص اس طرح کے کام کر رہا ہے. میں ایک بات سوچ رہا ہوں, آپ بھی جیسے آپ نے ایک مثال دی نا, جیسے گدھا اور اس طرح, ادھر لوگ تو گدھے کا بچہ بولتے ہیں بندے کو, یعنی ایک آدمی ہے اس کو گدھے کا بچہ بولا, یعنی اس کو بھی گدھا بنا دیا اور اس کے باپ کو بھی گدھا بنا دیا. اور یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے یہ کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ صرف ایک پرٹیکولر آدمی کوئی نہیں بلکہ جو اس کے جو خاندان سے ریلیٹ بندے ہیں ان کے اوپر بھی کیا کر رہا ہے, یہ زد لے کر آ رہا ہے. عماد بھائی, ہم لوگ بعض اوقات اس کو چونکہ فیل نہیں کر رہے کہ اس کا امپیکٹ کیا بن رہا ہے, اس لیے ہمیں یہ لوگ بڑے بھلے اور بڑے اچھے فیل ہو رہے ہیں, یار ٹھیک ہے یار چلتا ہے, کیوں چلتا ہے. یہ جو ایک مزاج بنا ہوا ہے, ارے دوست بیٹھے ہوئے آپس میں بات ہو, کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے, اس پر دوست بیٹھے ہوئے بھلے ماں باپ کو کچھ بھی کہتے رہے, ہماری ماں کی عزت خراب ہو, باپ کی عزت خراب ہو, اس کو والد کو ہی گدھا کہہ دیا نا اس نے, اس کو اتنی کامن سینس کی بات ہونی چاہیے کہ ایک شخص وہی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی روایت جیسے امیر سنت نے کچھ بیان فرمائی, اس میں ایک یہ تھی کہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے.
حدیث کی شرح اپنی جگہ پر ہے. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ گالیاں، یہی گالیاں مذاق میں دینے والے کبھی سیریس پہ ہو جاتے ہیں، کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مجھے یہ بول دیا، مجھے وہ بول دیا، غارت گیری ہو جاتی ہے. اب یہ نقصان کیا ہوا، امپیکٹ کیا ہوا؟ آپ سمجھے معاشرے کو کتنا اس سے نقصان ہے اس گالی سے. آپ سمجھے ایک چیز کو، اسلام نے اگر گالی سے روکا ہے نا تو اس کے بہت فوائد ہیں. معاشرے کو کس قسم کے نقصان ہے آپ یہ لے لیجئے. ایک آفس کا کلچر لے لیں. اگر ایک باس ہے یا ایک دکاندار ہے، وہ اپنے ملازم کو گالی دے رہا ہے، باس اپنے یہاں کام کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی فرم ہے، کوئی فیکٹری ہے، وہاں کے اندر جو مالکان ہیں ان کا یہی بیہیویئر ہے، گھر میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو. اب اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی کیا باپ سے اس طرح انڈرسٹینڈنگ بچوں کی ہوگی؟ کیا اسی طرح ملازم کی انڈرسٹینڈنگ سیٹ صاحب سے ہوگی؟ کیا اسی طرح دکاندار سے جو اس کا ملازم کام کر رہا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ وہ تو بیٹھا ہے ایک مجبوری کی وجہ سے کہ بھائی مجھے منتھلی سیلری مل رہی ہے، میرا گھر چل رہا ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ ایک معاشرے کے اندر، آپ خود سمجھے ایک سیل مین بیٹھا ہے، دکاندار سے محبت کرتا ہے، اور وہ سیل مین جب ایک گاہک کو ڈیل کرے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے اس سیٹ کو فائدہ ہو. ایک یہ چوری کرنا، ایک یہ ہے کہ بندہ جو ہے کوئی دھوکہ بازی کرے، یہ نہیں کر رہا، مگر ایک کام کو بڑے اچھے انداز سے کرے گا تو اس کا امپیکٹ فائدہ اسی سیٹ کو پڑے گا. بچے کی اگر باپ سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی فائدہ باپ کو ہوگا. میں ٹرین میں جا رہا تھا، ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہوگا، وہ ایک ماں جو ہوگی وہ بچے کو کچھ باتیں وغیرہ زیادہ سنا رہی ہوگی، تو پولیس والا ہی تھا، بڑی اچھی بات کی اس نے، کہا یہ جو بچہ ہے نا کل تمہارے ہی کام آئے گا، آج اتنی کوس رہی ہو اس کو، کل تمہارے کام اسی نے آنا ہے. تو یہی چیز ہے کہ یہ بچے کل کو والدین کے کام آتے ہیں. والد ہو ٹھیک ہے، سیٹ ہو ٹھیک ہے، پیسے والا ہو ٹھیک ہے، مگر صحت ساتھ ہے. صحت بھی لائف کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ چیز جو گالیاں ہیں یہ معاشرے کی ترقی کے لیے نقصان کا باعث ہے، گھر کی ترقی کے لیے نقصان کا باعث ہے. اسی طرح ایک ادارے کی ترقی کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے کہ جب بندہ گالی دے گا تو اس گالی کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ اس کی کوئی بھی شخص اس کو دل سے قبول نہیں کرے گا. جی، کہ وہ محبت کا خاتمہ ہو جائے گا. محبت کا خاتمہ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے عماد بھائی، لوگ جو ہے نا وہ مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور یہی مذاق جو ہے حقیقی جھگڑے میں تبدیل ہو گیا. یعنی اس نے اس کو لگائی، اس نے اس کو لگائی، مذاق میں، پھر اس نے 2 لگا دی، اس نے 3 لگا دی. اب اسی سے یہ اسکول میں دیکھی بھالی بات میں، یعنی اسکول میں جو تجربہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے، تو یہ مذاق میں وہ گتھم گتھا ہو گئے. مطلب پنجابی میں کہتے ہیں لترو لتری، مطلب یہ ہو گئے ایک دوسرے کو کوٹ مار رہے، اور یوں ہی گالیاں دے رہے ہیں. یہ بھی گالی دے رہا ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہے، یہ بھی گالی دے رہا ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ قتل ہو گیا عماد بھائی. کس بنیاد پر؟ کہ یہ مجھے گندی گالیاں دے رہا تھا. آپ دیکھیں، یعنی ہم تو گالی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز بولی جا رہی ہے وہ ہے گندی گالی. یعنی جب تک وہ گاند بیچ میں ایڈ نہیں ہے نا تو اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے، یار یہ گالی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں کر رہا. ہاں جی، ہمیں اس کو فیل بھی کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں سے عماد بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا. حضور فرماتے نا بدبخت ہے وہ کہ جو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. یہی دیکھیں امپیکٹ کیسا ہو گیا. بالکل صاف بات بیان کر دی گئی کہ جب آپ اس طرح کی گیدرنگ میں رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے. یعنی ایک شخص کو ایسی گیدرنگ میں رہنے کے نتائج کو غور کرنا چاہیے. پھر یہی چیز ہے جو آپ نے بات کی، بہت اہم چیز ہے، بولڈ سٹیپ لینا چاہیے. جب بندے نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا ہے تو ہی کام ہونا ہے. بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہے اور پھر کہے کہ یہ چیز نہیں ہو، تو جو جیسے لوگ ہوں گے ویسا ہی کام ہوگا. تو اس کے لیے بولڈ سٹیپ بہت ضروری ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام، ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگیں. بالکل گالیاں نہ کھائیں، نہ اپنے ماں باپ کو کھلائیں، نہ باقی وہ کریں. اور دوستی ایسی، میں تو حیران ہوں یہ کیسی دوستی ہے عماد بھائی، کہ جس دوستی کے اندر نہ انسان کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی ماں کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کے باپ کی عزت محفوظ ہے، نہ بھائی کی عزت محفوظ ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور نام کیا آ رہا ہے؟ دوستی آ رہا ہے. اور دوستی کی لائف ٹائم، یعنی ایک کوئی دوستیاں
یہ اسکول لائف سے چلتے ہوئے بڑھاپے تک چل رہی ہوں ایسے نہیں ہوتا. ہر لائف کے فیز کے اندر یہ دوستیاں بدل جاتی ہیں. اسکول جیسے ختم ہوتے کالج کی طرف سوئچ ہوئے, گیدرنگ چینج ہو گئی. کالج سے سوئچ ہوئے یونیورسٹی میں, گیدرنگ چینج ہوئی. یونیورسٹی سے پریکٹیکل لائف کی طرف آئی, گیدرنگ چینج ہو گئی. اور اگر ایک فرم سے, ایک ادارے سے دوسری جگہ پر اس نے اگر ٹرانسفر ہوا تو گیدرنگ چینج ہو گئی. یہ جو رشتے داری ہے نا, اس میں تو یہ ہے کہ رشتے داری رہتی ہے, مگر جو دوستی ہوتی ہے نا یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اور عقل مند آدمی کو یہ کہ اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنے ماں باپ کی عزت کو خراب نہ کرے, ایسی دوستیاں نہیں کرے. یہ بالکل لمیٹڈ ٹائم کے لیے, اسپیشلی فار ٹین ایجرز, کہ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا یہ سمجھتی پتہ نہیں ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاریں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ اگر آج اس لیول پر ہے, آج آپ اسکول میں 9 میٹرک میں ہیں یا فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں, تو یہ یاد رکھے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں, ان کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی عقلیں کم ہیں آپ کے نزدیک, مگر ان لوگوں کو تجربات ہیں. انہوں نے یہ فیس بھی, لائف کا یہ والا جو آپ کا فیس ہے یہ بھی گزار چکے ہیں, نیکسٹ بھی گزار چکے ہیں, اس سے نیکسٹ بھی گزار چکے ہیں. تو ان کو تجربات ہیں, ان کے ایکسپیرینس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ حاصل کرنے والے ہوں گے. جہاں تک بات گالی کی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, واہ, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے گالی دیتا ہے. بڑی پیاری بات ہے کہ مسلمان احترام مسلم کا تقاضا, مسلمان سے ایک مسلمان کی دوستی کا تقاضا, مسلمان سے ایک مسلمان کے رشتے کا تقاضا, ایک اسلامی رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرے, اور نتیجہ یہ کہ جس سے محبت ہوگی اسے گالیاں نہیں دی جاتی. اور جو مدنی گلدستہ چلا اس میں بہت پیاری اہم ترین بات, جاہل کو بھی بے اذن شرع, یعنی شریعت نے جہاں پر اس طرح بولنے کی اجازت نہیں دی, وہ عالم نہ بھی ہو جاہل بھی ہو, اس کو بھی گالی دینا جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی کوئی بات ایسے کہنے کی, پھر بھی کہنا یہ حرام قطعی ہے, بالکل واضح طور پر حرام ہے, شرعاً اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یعنی اس طرح کی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور مدنی گلدستے میں ایک لفظ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کا معنی اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. تو ہم آپ کو اگلے مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلیں گے. ہم نے آپ کو ابھی گالی کی تعریف, کچھ مثال, آیت اور کچھ روایت اور معاشرے میں اس پہ پڑنے والے اثرات کا بیان کیا, مگر گالی سے بچنے کے تعلق سے کیا کام کیا جائے, بڑا پیارا اہم مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر گالی بکتے ہیں, یعنی ان کی بہت پرانی عادت ہو چکی ہوتی ہے. کبھی غصہ آ گیا کسی پر تو گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے, کسی کو کام بولا نہیں ہوا تو وہ گالیاں دے دیں گے. جب ان کو سمجھاؤ بھی تو سمجھ جاتے ہیں, لیکن عادت چونکہ پرانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس سے بچ نہیں پاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ حل ارشاد فرما دیجئے کہ پھر وہ لوگ اس سے کیسے بچیں. بچنے کی کوشش کے باوجود گالی نکل گئی منہ سے, تو اس کے لیے توبہ تو ہے, اس پر کرنی ہے. اور یہ لوگ تو دروازے کو بھی گالی دیتے ہیں, جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, گاڑیوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو اب اس میں تو ذرا حقوق العباد تو تلف نہیں ہوئے, لیکن گندی گالی دی تو اس سے توبہ تو کرے ہی. اور اگر کسی فرد کو گالی دی ہے تو ذرا اس کا دل بھی دکھا. کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جس کا دل نہ دکھے, الا وہ بالکل ہی پاگل ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے گالی میں, پورا پاگل ہے, اس کو نہیں سمجھ پڑے گی. دوبارہ لے کے اس سے معافی بھی مانگنی ہے جس کو گالی دی. اور مزید اس کی عادت نکالنے کے لیے کوئی ایسا فعل کرے جو نفس پر گرا گزرے. مثال کے طور پر جب بھی گالی دوں گا تو 100 روپے مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں گا چندے میں, اور اس پر عمل کرے. تو اب یہ کہ اس پر گرا گزرے گا نا, 100 روپے دینے پڑیں گے, وہ دے مطلب, تو انشاءاللہ عادت نکل جائے گی. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ رقم رکھی کہ اگر میں نے پورے سفر پر تھے, اگر کسی کی غیبت کی تو میں اتنی رقم اس میں سے ڈال دوں گا. پھر یہ کہ وہ سارا سفر سے واپس آ گئے, ان کی ساری رقم محفوظ تھی, ایک بار بھی انہوں نے غیبت نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت نے تو بڑا پیارا ایک نسخہ دیا ہے کہ وہ بھائی گالی کی عادت نکالنی ہے, یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ کہہ دیا تو 100 روپے مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں گا.
100 کی جگہ اگر 10 روپے بھی ہو نا تو ایک دن میں جو جتنی گالیاں دیتا ہے اس کو تو پورے مہینے کی جو بھی اس کی جیب خرچ ملتی ہے نا منی پاکٹ وہی ساری پوری ہو جائے. ہمارے ہاں تو اتنی ساری گالیوں کا ویسے رواج ہے. اپنے بارے میں کچھ چیزوں کا مقرر کر لینا, یعنی یہ تو ایک مشورہ دیا ہمیں رسول اللہ نے. ساتھ ایک بڑی پیاری حکایت جو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کی کہ بھائی اگر میرے سے غیبت ہوئی تو میں اتنے پیسوں کا صدقہ کروں گا, اور پیسے اپنے لیے مقرر کیے اور لے کر گئے. آپ اس کو تھوڑا سا اس حکایت کو اگر ہم کھولتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اس میں. پہلی بات جو ہے اپنے بارے میں یعنی خود احتسابی, اپنے بارے میں غور کرنا کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب ایک چیز لازمی بات ہے, ایک بزرگ کے بارے میں یہی اس سے ظن ہوگا کہ یہ کاموں سے وہ ویسے بچے ہوئے ہیں, ان چیزوں سے بچنے کے باوجود اتنا ذہن بھئی یہ پیسے رکھ لیے, اگر کوئی غیبت ہوئی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. مثلا انہوں نے 1000 روپے الگ رکھ لیے اور یہ نیت کی کہ بھائی جب بھی غیبت ہوگی تو 100 روپے دے دوں گا, تو 1000 کے 1000 ان کے واپس آ گئے. اچھا اب ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے, ایک تو سب سے پہلے ایک چیز کے بارے میں احتساب کرنا, دوسرا اپنے نفس کو کسی چیز پر پابند کرنا. جو مجاہدہ لفظ کہا جاتا ہے نا اس کا معنی یہی ہے کہ بندہ اپنے نفس پر کسی چیز کو مقرر کر لے کہ بھئی یہ کام ہے, فلاں چیز ہے, یہ کام نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا. خواہ وہ مثال کے طور پر کوئی مستحب کام ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہو, خواہ وہ کسی سنت کے لیے کوشش کر رہا ہو, تو یہ ایک چیز ہے کہ اپنے نفس پر مقرر کرنا. ایک کام ان بزرگ نے سوچا, اپنے اوپر مقرر کیا, پھر آپ یہ سمجھیں کہ پورے سفر کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا. یعنی ایک چیز کے واپس پیسے آئے تو اس کا یہ مطلب نہ کہ انہوں نے اس چیز کا پورے سفر میں لحاظ رکھا کہ یہ کام مجھ سے ہو تو نہیں رہا. ایک کام بندہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے, یہ کام نہیں کرنا اور بار بار غور کرنا یہ کام ہوا تو نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. اور سب سے اہم بات اس بات میں ایک مہلک کی, ایک چیز کی پہچان ہونا. جیسے مثال کے طور پہ غیبت ہے, اب غیبت کی پہچان بھی ہو. غیبت کیسے کس کو ہے, جیسے گالی کی آپ کو ایک تعریف بیان کی نا کہ ڈیفینیشن پتا ہو اور اس کے ساتھ کی چیزیں پتا ہو, اسی طرح غیبت ہے, غیبت کے بارے میں پتا ہو اور اس غیبت کے پھر بندہ بچ سکے, اس کے حکم بھی جانتا ہو. کیونکہ بعض غیبت کرنا تو واجب بھی ہوگا, بعض غیبت کرنا جائز ہوتا ہے, اور بعض غیبتیں جو ہیں جو ایک تعداد غیبتوں کی وہ ناجائز ہے. تو اب ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی چیز کا کیا حکم ہے. یعنی یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ہم نے ایک حکایت تو سن لی ہے, مگر ان کو غیبت کے بارے میں, غیبت کے حکم کے بارے میں پتہ, غیبت کے بارے میں معلوم ہونے کے ساتھ غیبت کے تعلق سے اپنے معاملے میں غور کرنا, کسی چیز کو مقرر کرنا, اس کے بارے میں لحاظ رکھنا, اور پورا سفر اس انداز سے گزار کر واپس آنا, یہ پورا ایک چین ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات بھی ہے ایمان میں, میں یہ چاہ رہا ہوں یہاں ہم ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کہ ایک تو یہ ہے جیسے غیبت کرنی نہیں ہے, صحیح ہے, گالی دینی نہیں ہے, صحیح ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ غیبت سننی بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہم ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو غیبت کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہیں, یعنی کسی بندے کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ اس کی غیبتیں ہی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں, تو اس پر بھی روک جو ہے وہ لگانی ہوگی. مجھے شیخ طریقت امیر سنت دامت قدم القدسیہ کا ایک انداز جو ہے وہ یاد آ گیا, جن دنوں میں آپ آپریشن کے بعد جو ہے وہ اس ٹائم میں آتے تھے عیادت کے لیے اور اس طرح ہوتا تھا. اس میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کسی ایک اسلامی بھائی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو آپ نے, امیر سنت نے فرمایا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ تو غیبت جو ہے نا وہ لگ رہی ہے. تو پھر اس پہ امیر سنت نے جو ہے وہ یہ اس ٹائم کو توبہ بھی کروائی, پھر سمجھایا بھی, اور اس طرح سے یہ سلسلہ کار کیا. تو یعنی یہ بھی ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے غیبت سننی بھی نہیں ہے, تو اس سے بھی بہت ساری غلط فہمیوں سے بچا جا سکتا ہے, بہت ساری پرابلمز سے بچا جا سکتا ہے. اور سننا بھی تو گناہ ہی ہے. غیبت آپ بلا وجہ شرعی غیبت سننے کسی کی, تو یہ گناہ والا کام اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور غیبت سے سننا, اور یہ میں آپ کو بات کہوں گا, موضوع ہمارا گالی کا ہے نا, اگر بندے کا یہ ذہن بن جائے نا گالیاں سننی نہیں ہے تب بھی اس کو بہت فائدہ ہوگا. یعنی اب دوست اگر گالی دی ہے یا کسی شخص سے آپ بیٹھے ہی تھے یونیورسٹی میں, کسی سے نئی سلام دعا ہوئی, اس نے آ کر آپ سے اگلی ملاقات میں گالی دے دی, تو آپ ایک مرتبہ یہ بول دیں نا
سر میری گالیوں کی گیدرنگ نہیں ہے. جو ویری فرسٹ ٹائم اگر کسی کلاس فیلو نے، جیسے آپ سوئچ ہوئے اسکول سے کالج کی طرف یا کالج سے یونیورسٹی کی طرف، اب سوئچ ہونے کے بعد لازمی بات ہے جن کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تھوڑا بہت کام تو ہوگا. جو آپ کے ساتھ آپ کے کلاس فیلوز وغیرہ ہوں گے، تو آپ کے کالج فیلو ہوں، یونیورسٹی فیلو، جو بھی افراد ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کی گیدرنگ جب آپ کے قریب آئی تو اس ساری گیدرنگ میں جب آپ کو کوئی کام تھا، کسی نے کچھ اس طرح کی بات آپ سے کی، آپ ویری فرسٹ اگر یہ جملہ بول دینا کہ سر میری گالیوں کی گیدرنگ نہیں ہے، I think so it's enough. بس یہ کافی ہے کہ وہ جب ویری فرسٹ کوئی چیز آ جائے نا، اس کو آپ نے پہلا ہی اپنا امپریشن یہ دے دیا کہ میرا سر یہ والی میری لائن نہیں ہے، میری لائن نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہے زندگی کے لیے. وہ ریزرو وہ ہو گیا، وہ بہت اچھا ہوگا. آپ کے معاملے میں ریزرو ہو گیا، وہ ہو جائے گا جب اس طرف آئیں گے تو ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ باتیں بولنا جو بظاہر سننے کے لیے بری لگے، جیسے غیبت کسی کی، اگر ایسی غیبت جو کرنا ہی ضروری ہے، اس کی برائی مشورہ ہی کیا گیا بھائی میں اس شخص سے کاروبار کر لوں، تو اب آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا بھائی اس سے میرے پہلی ڈیلنگ ایسی ہے اور مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، باقی آپ کی مرضی ہے بھائی، مجھ سے آپ نے مشورہ لیا تو مشورہ دیں گے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے بارے میں کی جاتی ہیں مگر اس میں شرعی اجازت ہوگی، جب شرعی اجازت کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو اس کے حکم الگ ہوں گے. البتہ ہمارے ہاں نارمل جو چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں گالیاں نارمل جو رائج ہیں، اس میں ایسی صورتیں نہیں ہوتی. ان سب چیزوں سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا کہ ہم اس طرح کے کاموں سے بچیں. عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کی، جیسے کہ ہمیں سنت نے بیان کیا جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں. جانور بیچارے کو کیا پتا کہ میری عزت کے کتنے، وہ آپ سمجھے کہ فلسفے پڑھ رہے ہیں آپ یا نظمیں پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. وہ جانور ہے، اس نے آپ کی بات سن لی، جیسے کہ وہ ہارن کو سنتا ہے ویسے یہی ہو گئی بات کہ اس نے آپ کی بات سن لی اور دروازے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے لوگوں کا کہ بڑا عجیب و غریب اسٹائل ہے. اور اس میں یہی چیز ہے کہ اپنے لیے کوئی چیز مقرر کرے، بھلے درود پاک پڑھنا مقرر کرے، توبہ کرے، توبہ نام اس چیز کا ہے آئندہ نہیں کروں گا. یعنی اگر گالی کی عادت ہے نا تو اب ذہن بن گیا نہیں کروں گا، اگر کیا فوراً توبہ کی، اگر کسی کو گالی دے دی اس سے معافی مانگے. صحیح، بہت پیاری بات کی. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی گیدرنگ میں آ جانا، عاشقان رسول کی صحبت میں آ جانا، یہ میرا خیال ہے گالی گفتار سے بچنے کے لیے ایک تریاق کی حیثیت رکھتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور زبان کی حفاظت کا ذہن بنے گا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے نا میٹھے بول، یہ پڑھنا چاہیے. خاموش شہزادہ رسالہ ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے. اس سے زبان کی جب حفاظت کا ذہن ہوگا، کم بولنے کی طرف بندہ آئے گا، تو اگر کم بولنے میں کامیاب نہیں بھی ہوا تو کم از کم برا بولنے سے تو بچنے کا ذہن اس کا بنے گا. تو اس سے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مدنی مذاکروں کی عادت بھی بنانی چاہیے اور امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی قافلوں میں سفر کریں اور بری عادتیں جو ہے ان سے آپ کو نجات ملے گی. اللہ نے چاہا تو مسجد میں رہیں گے مدنی قافلے میں. ایک ماہ کے مدنی قافلے میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور ایک ماہ آپ مسجد میں رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اگر گالی کی عادت مضبوطی سے آئی ہوئی ہے تو یہ نکل جائے گی اور بڑی زبردست نکل جائے گی اور زندگی جو ہے یہ سکون کے اندر آ جائے گی. تو سفر کریں مدنی قافلے میں، ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سلسلہ کار ہو جائے گا. اور یہ تو ایک جس طرح گالی سے بچ جائیں گے، ویسے اور بہت ساری سنتیں اور آداب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ سیکھ لیں گے اور ساری زندگی میں وہ جو سمجھ لیں کہ ایک دفعہ کی ایفرٹ ہے، ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اس کا نفع ہی نفع ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے ذرائع ہیں. اسی طرح آپ جامعۃ المدینہ میں اگر آتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ ایک اچھی تربیت ہے. مدرسہ المدینہ ہے، اس میں بھی اچھی جو ہے وہ گائیڈنس ہوتی ہے، اچھی رہنمائی ہوتی ہے. تو بندہ اخلاق اچھے اپنائے گا تو انشاءاللہ یہ اس میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.